أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ترجمہ الف لام را، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہے، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہے ایک حکیم باخبر کی طرف سے، یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں، اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ، پھر اسی کی طرف متوجہ ہو، وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا۔ اور اگر تم لوگ اعراض کرتے رہے تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یاد رکھو، وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کیے دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اس اللہ سے چھپا سکیں۔ سن رکھو، جس وقت وہ اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں تب بھی وہ ان کی چھپی اور کھلی باتوں کو جانتا ہے، بالیقین وہ دلوں کے اندر کی باتیں بھی جانتا ہے۔ زمین میں چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ کے ذمے ہیں، وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے
اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی۔ سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے 6 دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے۔ اگر آپ ان سے کہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو کافر لوگ فوراً جواب دیں گے کہ یہ تو نرا صاف صاف جادو ہے۔ اور اگر ہم ان سے عذاب کو گنی چنی مدت تک کے لیے پیچھے ڈال دیں تو وہ ضرور پکار اٹھیں گے کہ عذاب کو کون سی چیز روکے ہوئے ہے۔ سنو، جس دن وہ ان کے پاس آئے گا پھر ان سے ٹلنے والا نہیں، پھر تو جس کی ہنسی اڑا رہے تھے وہ انہیں گھیر لے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہم نے سورۃ الہود کی شروعات کی ہے۔ سورۃ الہود کا پہلا رکوع آج آپ کے سامنے تلاوت و ترجمہ کیا گیا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورے کے خیر و برکات سے بھی نوازے، اور اس صورت میں جو خوشخبریاں، وعیدیں، جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے احکامات رکھے ہیں، خوشخبریاں رکھی ہیں، وعیدیں رکھی ہیں، ان تمام کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کو جو چیز مطلوب ہے یعنی عمل، اس قرآن پر عمل کرنا، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہم آمین یا رب۔ میری بہنوں، الحمدللہ آج ہم سورۃ الہود کا جو شروع کر رہے ہیں، سورہ ہود کو، تو اس میں بھی حروف مقطعات سے شروع ہوتا ہے۔ جیسے پچھلے بھی کئی سورے ہم نے شروع کیے جو کہ حروف مقطعات سے شروع ہو رہے تھے، تو آج بھی ہم جو سورہ شروع کر رہے ہیں وہ بھی حروف مقطعات سے ہی شروع ہو رہا ہے۔ جیسے اس سے پہلے میں نے آپ سے بتلایا تھا کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ نے اس کے معنی نہیں بتلائے ہم کو، بس یہ کہا کہ اس کے پڑھنے سے ثواب ہے۔ ٹھیک ہے، تو الف لام را، یہ 3 حروف ہیں، الف لام را۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یعنی یہ ایسی کتاب ہے، یہ ایسی کتاب ہے جو کہ فصلت احکمت آیاتہ، یعنی محکم آیتیں ہیں، اس میں احکامات سے بھری ہوئی آیتیں ہیں۔ اس میں یہ ایسی کتاب ہے جس میں محکمات سے یعنی احکامات سے بھری ہوئی آیتیں ہیں۔ ثم، پھر، فصلت یعنی صاف صاف بیان کی گئی ہے، من لدن یعنی یہ پھر صاف صاف تم پر بیان کر دی گئی ہیں، اور کس کی طرف سے؟ حکیم خبیر کی طرف سے، یعنی ایسے حکیم اور باخبر رب کی طرف سے تمہارے طرف یہ نازل کی گئی، تمہارے طرف بیان کی گئی۔ تو میری بہنوں، یعنی اس صورت میں وہ قوموں کا ذکر آتا ہے جو آیات الہی اور پیغمبروں کی تکذیب کر کے عذاب الہی کا نشانہ بنی نا، ان قوموں کا تذکرہ آ رہا ہے اس صورت میں۔ اس صورت میں کیا آ رہا ہے کہ وہ قومیں جو پچھلے گزری اور انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، پیغمبروں کا انکار کیا، تکذیب کی، تو وہ عذاب الہی کا باعث بنا، اور اللہ کی زمین سے حرف غلط کی طرح مٹ گئے۔ وہ اللہ کی زمین سے حرف غلط کی طرح وہ مٹ گئے، اور اوراق تاریخ پر عبرت کا نشان چھوڑ گئے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا بات ہے، آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات اور اما یتساءلون، اذا الشمس کورت، ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، یاد رکھیے، اس میں سورہ ہود بھی شامل ہے۔ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے، آپ بڑے کمزور نظر آ رہے ہیں، بوڑھے نظر آ رہے ہیں۔ تو بولے کہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا، یعنی ان صورتوں میں اتنی وعید اور ڈراوے ہیں کہ ایک انسان نا ہیبت کے مارے، یعنی پریشانی کے باعث کیسے ہو جائے، ضعیف نظر آئے، کمزور نظر آئے، اس قسم کی اس میں وعیدیں آئی ہیں۔ تو کون سی صورتیں، کون سے بتلایا گیا؟ سورۃ الہود بھی اس میں شامل ہے۔ ہود کے علاوہ سورہ واقعہ، مرسلات، اما یتساءلون، اذا الشمس کورت، ان صورتوں نے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ پختہ اور محکم آیتوں والی یہ کتاب، اللہ نے کہا اس کو، قرآن مجید کو،
کہ یہ محکم ہے، یعنی احکامات سے بھری ہوئی ہیں، اور ایسی پختہ احکامات ہیں اس میں کہ قیامت تک بھی انسان اس پر عمل کر سکتا ہے. یعنی جب سے قرآن کا نزول ہوا تب سے لے کر قیامت تک اس پر انسان عمل کر سکتا ہے. ایسی پختہ آیتیں ہیں. سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ یعنی کھول کھول کر پختہ آیتیں ایسی بھی ہے کہ صاف صاف بیان کی گئی. ایسے نہیں کہ اس میں کوئی ٹیڑھی نظر نہیں آئے گی آپ کو. احکام دیکھ لیجئے، شریعت کے جتنے احکامات ہیں، جتنے واعظ و نصیحت اللہ نے کیے، قصے بیان کیے، عقائد کی بات ہوئی، ایمانیات کی بات ہوئی، آداب کی بات ہوئی، اخلاق کی بات ہوئی، جتنی باتیں قرآن میں کی گئی، جتنے احکامات الہی نازل ہوئے، اللہ کی نشانیاں بتلائی گئی، حرام کیا ہے وہ بتلایا گیا، حلال کیا ہے وہ بتلایا گیا. تو یہ تمام چیزیں اتنی واضح ہیں کہ انسان کو کوئی پریشانی دقت نہیں ہوتی سمجھنے کے لیے کہ ارے کیا تو بھی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، سمجھ نہیں آ رہا. ایسی بات نہیں ہوتی. سبحان اللہ. اللہ نے کھول کھول کر مثالیں دے دے کر صاف صاف بیان کیا. تقریباً آیتیں آپ مطلب تمام قرآن آپ دیکھیں الا متشابہات، اللہ یہ کہ کچھ متشابہات ہیں جس میں کہ ہاں بندہ جیسے مطلب غور کر سکتے کہ ارے کیا 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 یا پھر کیا مراد ہو سکتی ہے. جیسے ابھی ہم نے پڑھا حروف مقطعات. حروف مقطعات کا کوئی معنی نہیں ہے تو پھر وہ مشابہ ہو گئی چیز کہ مطلب ارے اس کا معنی ہی نہیں ہے تو بس اتنا کہہ دیا گیا کہ آپ کو یہ بس اللہ کے کلمات ہیں، پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، خلاص. اب کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے اللہ نے کہا کہ انسان کے اندر میں نے 2 دل نہیں بنائے. تو اب اس سے کیا مراد ہو سکتا ہے؟ 2 دل سے مراد کیا ہو سکتا ہے؟ یہ وہ مطلب ہم حدیث صحیحہ کی روشنی میں اس کی تفسیر تو کر لے سکتے ہیں لیکن اس کی مراد کو نہیں پہنچ سکتے. اب جیسے 6 دن 6 رات کی بات بتائی گئی، کہیں 6 دن کی بات بتائی گئی، کہیں 7 دن کی بات بتائی گئی کہ اللہ نے 6 دن میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، کہیں کہا اللہ نے کہیں الگ بیان ہے. تو یہ چیز کیا ہے؟ متشابہات ہیں. تو اب اللہ نے یہ بھی کہہ دیا قرآن میں کہ جس کے دلوں میں ٹیڑھی ہوتی ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑتا ہے، اور جو اللہ والی ہوتا ہے، اللہ کے دین کا شیدائی ہوتا ہے اور اللہ کے دین پر، اس کی شریعت پر عمل کرنا چاہتا ہے، وہ متشبہات کے پیچھے نہیں پڑتا بلکہ محکمات کے اس کے اوپر اس کی نظر رہتی ہے. کس کے اوپر اس کی نظر ہوتی ہے؟ محکمات. محکمات یعنی احکام سے بھری ہوئی چیزیں. جیسے اللہ نے یہ چیزوں سے منع کیا، یہ چیزیں کرنے کے لیے کہا، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، اس چیز کے اوپر اس کی نظر ہوتی ہے. تو محکمات کے اوپر نظر کس کی ہوتی ہے؟ ایمان والوں کی. تو میری بہنوں، آپ اور میں ایمان والیاں ہیں انشاءاللہ. تو ہم کیا کریں گی؟ قرآن میں جو احکامات ہے اس کے اوپر بار بار نظر ڈالیں گے کہ کیا کیا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے. جیسے کھلے کھلے احکامات ہیں، کھلے کھلے احکامات. جیسے کہ مطلب تم کو وصیت کے بارے میں بتایا گیا کہ وصیت تم کو کیسی کرنی ہے، وراثت کے بارے میں بتایا گیا کہ وراثت تمہیں کیسی کرنی ہے، پھر وراثت کے تمام احکامات بتا کر وصیت کے بارے میں کہا کہ نہیں ٹھیک ہے اب اس کو سائیڈ میں رکھو اور تمہیں کرنا کیا ہے؟ احکامات الہی کے مطابق اپنی وراثت کو تقسیم کرنا ہے. پھر بولے پھر وصیت کا کیا کریں؟ تو بولے ٹھیک ہے وصیت تم اتنے حصے پر کر سکتے، وہ بھی بتلا دیا گیا. تمہارے 100% جائیداد میں سے تم بس اتنے حصے پر وصیت کر سکتے ہو، باقی اب پورا آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کرنی ہے. تو بہرحال یہ کہ احکامات کھلے کھلے طور پر واضح طور پر سمجھا دیے گئے. حلال جانور یہ ہیں، باقی یہ سارے حرام ہیں تم پر، یہ حلال جانور ہیں. اور جھوٹ مت بولو، چغلی مت کرو، غیبت مت کرو، فخر مت کرو، تکبر مت کرو. تو ایسی کھلی کھلی آیتیں محکمات جو ہیں، ان محکمات پر بندہ عمل کر لیا نا تو سبحان اللہ اس کے لیے جنت ہے انشاءاللہ. نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، کیسے کیسے کھلے کھلے احکامات ہیں. تو وہ احکامات کھول کھول کر بیان کر دیے گئے کہ اگر تم نہیں کرو گے یہ کام تو پھر نیک کام نہیں کرو گے، اچھائی کا طرف لوگوں کو نہیں بلاؤ گے تو کیسے کیسے برا انجام ہوگا اس کا. وہ تمام چیزیں مفصلاً بتلائی گئی. فصلت من لدن حکیم خبیر. کس چیز کی طرف سے، کس ذات کی طرف سے آیا ہے یہ فصلت؟ آیات فصلات یعنی مطلب یہ کہ کھول کھول کر بیان کر دی والی آیات محکمات کس کی طرف سے آئی ہیں؟ اس حکیم و خبیر کی طرف سے آئی ہیں کہ اللہ تعبدوا الا اللہ. وہ ایک حکیم باخبر کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی تم عبادت مت کرو. حکیم یعنی حکمت والا، خبیر یعنی خبردار، باخبر ہے وہ، اس کو تمام چیزیں معلوم ہیں کہ کیا بندوں کے لیے کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا دینا ہے انہیں، کیا نہیں دینا ہے، کب ان کے لیے کیا اچھا ہے، وہ تمام ہمارے رب کو پتا ہے. سبحان اللہ. تو وہ رب یہ کہتا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو. لا اللہ تعبدوا الا اللہ.
کہ تم کسی کی عبادت مت کرو سوائے اللہ کے. اللہ کے علاوہ ہمیں کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ ہمیں کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے علاوہ ہمیں کسی کو سب میں بڑا نہیں ماننا ہے، اللہ کے علاوہ ہمیں کسی کو رزاق نہیں بنانا ہے، اللہ کے علاوہ ہمیں کسی اور کو پالنہار نہیں بنانا ہے، اللہ کے علاوہ ہمیں کسی اور پر ایسا بھروسہ و توکل نہیں کرنا جیسے اللہ پر ہونا چاہیے. شدید محبت ہو تو اللہ سے ہو، شدید محبت ہو تو اللہ سے ہو، شدید خوف ہو، رنج و غم کسی کا ہو تو پھر خوف ہو کسی کا، شدید خوف ہو تو وہ کس سے ہو؟ اللہ سے ہو. محبت شدید ہو تو اللہ سے ہو، شدید خوف ہو تو اللہ سے ہو. یعنی یہ تمام شدت والے جو اعمال ہوتے ہیں کہ بندہ مطلب محبت بھی کرتا ہے کسی سے، کسی پر بھروسہ بھی کرتا ہے، کسی کو چاہتا بھی ہے، کسی سے خوف بھی کرتا ہے، تو تمام لوگوں سے ٹھیک ہے تم کو اجازت ہے کہ فطری چیز ہے، خوف کا ہونا ایک فطری چیز ہے. جیسے مطلب کوئی کسی سے ڈرتا ہے، کوئی بیوی شوہر سے ڈری یا پھر اولاد ماں باپ سے ڈری، کچھ بھی کوئی بھی کسی سے ڈر رہے ہیں تو ان کا ایک ڈرنا ایک فطری ڈر ہوتا ہے. ایک فطری ڈر ایک ہوتا ہے کہ وہ ڈر پر تمام ڈر، اس کا ڈر، اس کا ڈر، فلاں کا جانوروں کا ڈر، لوگوں کا ڈر، فلاں کا ڈر، فلاں کا ڈر، اس کا سب ڈر ہوتے ہیں، لیکن وہ ڈر پر بالا تر جو ہوتا ہے، بڑا جو ڈر ہوتا ہے وہ ڈر ہونا چاہیے اللہ کا. محبتیں ٹھیک ہے کامن ہے، سب سے محبت کر سکتے ہو، بیوی سے محبت کرو، شوہر سے محبت کرو، بچوں سے، اولاد سے، آس پڑوس جو بھی آپ کے مطلب رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، پڑوسن ہے، بہت محبت ہے پڑوسن سے، رشتہ دار ہے اس سے بہت محبت ہے، دوست ہے اس سے بہت محبت ہے. ارے سبحان اللہ، یہ ساری محبتیں ایک طرف ہو، اللہ کی محبت ایک طرف ہو، اور یہ ساری محبتوں پر غالب اللہ کی محبت ہو، یہ مطلوب ہے اللہ کو. اللہ تعبدوا الا اللہ کیا ہے؟ کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو. کیا ہے عبادت سے مراد؟ کیا ہے؟ کیسے نہیں کہ مصلی بچا کر ہم صرف اللہ کی نماز پڑھتے ہیں، ہم تو کسی اور کے لیے نہیں پڑھتے. تو نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، نماز پڑھنا ون آف دا عبادہ ہے، یعنی عبادت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، عبادات میں سے ایک عبادت نماز ہے. لیکن نماز ہی عبادت نہیں ہے، دعا بھی عبادت ہے. تو دعا مانگنی تو اللہ سے مانگنی ہے، بھروسہ توکل کرنا وہ بھی عبادت ہے. اللہ سکھاتا ہے قرآن میں آیات کے ذریعے سے کہ دیکھو تم پرندوں کو دیکھو کیسے نکلتے ہیں خالی پیٹ اللہ کے بھروسے پر، توکل کر کے اللہ پر بھروسہ کر کے نکلتے ہیں، اور اللہ انہیں بھر پیٹ روزی دے کر شام میں گھونسلوں میں پہنچاتا ہے. تو اتنی کمزور مخلوق، اتنی چھوٹی سی مخلوق، کیسے دیکھیے کتنے باریک باریک اس کے پیر ہوتے ہیں، کتنے یعنی کمزور اس کے پنکھ ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اتنی طاقت دے دی کہ پھر وہ جا کر اپنا رزق لے کر گھر کو لوٹتی ہے. ایسا نہیں کہ بھوکے پیٹ وہ واپس لوٹتے، نہیں، پیٹ بھر کر پھر اپنے آشانوں کی طرف لوٹتے ہیں، پیٹ بھر کر اپنے آشانوں کی طرف لوٹتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ، اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں. تو یہ ان کا پیٹ بھر کر لوٹنا بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو یہ کیسے توکل کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. شکایت کرتے نہیں بیٹھ جاتے کہ ارے مجھے نہیں ملا، مجھے نہیں ملا، مجھے اللہ نے نہیں کھلایا، مجھے اللہ نے نہیں کھلایا. اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور پرواز باندھتے ہیں اپنی. پرواز بھرتے ہیں، ایسے نہیں کہ مطلب اللہ پر بھروسہ کر کر اپنے آشیانوں میں ہی بیٹھ کر رہے، اللہ پر بھروسہ کر کر نہیں، بلکہ اللہ پہ بھروسہ کر کے پرواز بھرتے ہیں، یعنی کوشش کرتے ہیں اور وہ پاتے ہیں. سبحان اللہ. تو بہرحال یہ کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اسی کی عبادت کرنا. عبادت میں یہ تمام چیزیں آ جاتے ہیں، عبادت میں محبت بھی آتی ہے، عبادت میں خوف بھی آتا ہے، عبادت میں توکل بھی آتا ہے، عبادت میں بھروسہ بھی آتا ہے، عبادت میں دعا بھی آتی ہے، عبادت میں یہ تمام چیزیں بھی آتی نہیں. عبادتیں کچھ میری بہنوں یاد رکھیے، ایک اہم ڈیفینیشن دے رہی ہوں، اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھیے. عبادتیں کچھ بدنی ہوتی ہیں، کچھ روحانی ہوتی ہیں. بدنی عبادت میں ساری آگے نماز بدنی عبادت ہے، دعا بدنی عبادت ہے، نہیں زبان سے ہی ہو رہی نا دعا، نماز ہو رہی تو سارے اعضاء و جوارح سے حرکت ہو رہی ہے، حج ہو رہا ہے بدنی عبادت ہے، روزہ رہ رہے ہیں تو بدنی عبادت ہے، کسی کا کام کر کے دے رہے ہیں، یعنی کسی غریب کی مدد کر رہا ہے بندہ، کسب حلال کما رہا ہے، کسی کی مدد کر رہا ہے، یہ سارے کون سے کام ہیں؟ بدنی عبادات ہیں. روحانی عبادات کیا ہیں جو اندر سے ہوتے دکھائی نہیں دیتے؟ روحانی عبادات ہوتے ہیں
توکل اللہ پر بھروسہ، خوف، رجا، امید، محبت، یہ تمام کیا ہے؟ قلب سے اس کا تعلق ہے۔ اب بندہ خود کہہ سکتا ہے کہ یہ عبادت کس کے لیے کر رہا ہے؟ رجا، خوف، امید، محبت، یہ چیزیں جو ہوتی ہے، توکل، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بندے کے دل سے تعلق ہوتا ہے، اسے خود کو پتا ہوتا ہے، دوسروں کو نہیں پتا ہوتا وہ کس سے زیادہ ڈر رہا ہے، اس کو خود کو پتا ہے کہ وہ کس سے زیادہ ڈرتا ہے، اللہ سے یا پھر اللہ کی مخلوق سے۔ محبت شدید کس سے کرتا ہے؟ اللہ سے یا پھر غیر اللہ سے، کوئی بھی ہو چاہے اس میں کسی کی بھی محبت ہو، تو یہ ہوتی ہے روحانی عبادات۔ تو اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے اس آیت میں، آیت نمبر 2 میں، کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، تم کسی کی عبادت مت کرو سوائے اللہ کے، اننی لکم منہ نذیر بشیر، بولے کہ میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں بھیجا گیا؟ کیونکہ میں اللہ کی طرف سے کیا ہوں؟ اننی، بے شک میں، لکم تمہارے لیے، من ہوں اس سے، ڈرانے والا اور بشارت دینے والا۔ یعنی اگر یہ توکل، یہ محبت، یہ اللہ پر بھروسہ رکھنا، اللہ سے محبت کرنا، اللہ سے خوف کھانا، اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا، رجا، خوف، امید، توکل، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ پر پرفیکٹ رہیں تو پھر اس کے لیے بشارت ہے جنت کی۔ اور اس میں انکمپلیٹ رہا بندہ، کسی اور سے شدید محبت کر رہا ہے، کسی اور سے شدید خوف ہے اس کا، کسی اور پر بھروسہ ہے، کسی اور کو رزاق بنا لیا، کسی اور پر وہ منتیں مانگ رہا ہے، سماجات کر رہا ہے، تو اس کے لیے نذیر یعنی ڈراوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ڈراوا ڈراتے ہیں جو احکامات الہی کی پابندی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت نہیں کرتا، تو اس کے لیے نذیر ہے۔ اور جو اللہ کے عبادات پرفیکٹ طریقے سے کرتا ہے اور اسی کے لیے جیتا ہے، اسی کے لیے مرتا ہے، محبتیں اسی کے لیے، خوف اسی کے لیے، امید اسی سے، بھروسہ اسی پر، تو ایسے بندے کے لیے بشارتیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہارے لیے کیا ہوں؟ ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ وان استغفروا ربکم، اور یہ کہ تم اپنے گناہوں کی معافی چاہو اپنے رب سے۔ وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، پھر کیا کرو؟ اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کرا لو، پھر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، ثم توبوا، اسی کی طرف پلٹو، الیہ یمتعکم، وہ تم کو متاع دے گا، کیسے؟ متاعن حسنن، یمتع، تم کو متاع یعنی مقررہ وقت تک سامان زندگی دے گا، متاعن حسنن الی اجل مسمی، بہترین سامان زندگی دے گا تم کو، کب تک؟ اجل مسمی، ایک مقررہ وقت تک۔ ایک مقررہ وقت تک دے گا، وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور زیادہ عمل کرنے والے کو اور زیادہ دے گا۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے اب معافی مانگو، پچھلا جو ہو چکا، میں نے پچھلے گناہ کیے، مجھے نہیں پتا تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، فلاں تھا میرا گناہ، فلاں تھا، اللہ اللہ کتنے گناہ بندے کو خود یاد کرنا چاہیے اور اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ تو بہترین خالق ہے، تو توبہ قبول کرنے والا ہے، تو تواب ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، تو غفور ہے، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، تو رحیم ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو ہی ہے جو گناہوں کا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی، اللہ کی طرف رجوع ہو، اس کی طرف پلٹیں، اور بندہ جب اللہ کی طرف پلٹتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے متاعن حسنن دے دیتے ہیں، بہترین زندگی گزارنے کا سامان۔ میری بہنوں، آج میں آپ ہم سب نہیں چاہتی کہ ہمیں بہترین سامان زندگی ملے۔ دیکھیے، سامان زندگی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک بہترین، ایک بدترین۔ اب یہ نہیں سمجھے بہترین سے مراد کیا ہے کہ ارے اچھے صوفہ سیٹ ملیں گے، اچھے فرنیچر ملیں گے، اچھا فلاں ملے گا، نہیں نہیں۔ متاعن حسنن کہتے ہیں جو چیز آپ کو ملی اس میں آپ سیٹسفائیڈ ہیں۔ ایک ہے بندہ سمپل لکڑی کی کرسی پر بیٹھتا ہے اور بڑا اطمینان ہے اسے، سمپل سا کشن ڈال کر سمپل سی لکڑی کی کرسی پر بیٹھتا ہے اور اسے اطمینان ہے، اس کو لے کر مطمئن ہے،
ایک ہے کہ کروڑوں کے صوفے لاکھوں کے صوفے پر بیٹھتا لیکن اس کو اطمینان نہیں ہے. اس متاعن کو لے کر، اس سامان زندگی کو لے کر اس کو کوئی مزہ نہیں ہے، اس کے سامان زندگی میں اسے کوئی مزہ نہیں ہے. تو سمجھ میں آیا متنن حسنن کون سا ہے، اور دوسرا والا جو سامان ہے جو اسے اذیت کا باعث بن رہا ہے وہ کون سا ہے؟ ایک ہوتا ہے متاعن حسنن یعنی بہترین زندگی، ایک ہوتی ہے بدترین زندگی کا سامان. ایک ہوتا ہے اچھا سامان زندگی، ایک ہوتا ہے برا سامان زندگی. تو میری بہنوں، برے اور اچھے سے مراد یہ نہیں کہ دیکھنے میں اچھا اور دیکھنے میں برا ہو، نہیں. اب جو بندہ آخرت سے غافل ہو کر متاع دنیا کمائے گا نا، تو پھر اس کو وہ متاع غرور ہی ہوگا اس کے لیے، یعنی دھوکے کا سامان ہوگا اور انجام برا ہوگا. نہ دنیا میں اس کو چین ملے گا، نہ پھر آخرت میں اس کو متاع حسن باقی رہے گا اس کا. دنیا میں بھی پریشان، وہ سامان کو استعمال کر رہا ہے، وہ لے رہا ہے، لیکن سیٹسفائیڈ نہیں ہے. آج آپ نے دیکھا ہوگا ایسے کئی نفوس کو، آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھی سے اچھی سامان زندگی رہنے کے باوجود جو متاع غرور ہو گیا اس کا، دھوکے والا، مطمئن نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے اور بے چین ہے، پریشان ہے، بے چین ہے کہ وہ لے کر بھی اسے اطمینان میں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اگر تم استغفار کرو گے اپنے رب سے، توبہ کرو گے، اس کی طرف رجوع ہوگے، یمتعکم متاعا حسنا، وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو اور زیادہ دے گا. اب عمل کرتا ہے بندہ، جوش سے عمل کرتا ہے، اللہ کے لیے جیتا ہے، اللہ کے لیے مرتا ہے، اللہ کے لیے عمل کر رہا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تم جتنا زیادہ عمل کرو گے میں اتنا زیادہ تم کو عطا کروں گا. سبحان اللہ. دیکھیے کیسی زبردست اپارچونٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیسی زبردست اپارچونٹی ہے کہ تم اگر بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرو گے تو تمہارا رب تم کو بڑھ چڑھ کر سامان زیست دے گا. دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں بہت سارے سامان دے گا، آخرت میں تو تمہارے لیے ہے ہی ہے. سبحان اللہ. شرط کیا ہے؟ عمل کرو. شرط کیا ہے؟ عمل کرو، ایسا عمل کرو جو عند اللہ مقبول ہو جائے. ایسا نہیں کہ بندہ عمل کر رہا ہے اور قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے اس کا عمل، اور ایسا عمل نہیں کہ وہ عمل کر رہا ہے اور خود کے لیے کر رہا ہے، فلاں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، فلاں کے لیے کر رہا ہے، فلاں کے لیے کر رہا ہے. وہ عمل نہیں. وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جب ہوتا نا درد انسان کے اندر پیدا ہوتا نا، تو جیسے ایک شاعر نے بہت خوب کہا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کروبیاں. یعنی اطاعت کرنا ہے تو بہت ہے چیزیں تو اطاعت کرنے والی، لیکن اللہ نے درد دل کے واسطے انسان کو پیدا کیا، یعنی دل سے عبادت کرے، دل سے اللہ سے مغفرت طلب کرے، دل سے اللہ کی طرف رجوع ہو. تو اللہ کیا کرتا ہے، اور عمل میں جب کثرت کرتا ہے بندہ، کوئی نیکی کو حقیر نہیں جانتا، آگے بڑھ بڑھ کر نیکیاں کرتا ہے، کوئی نیکی کو حقیر نہیں جانتا. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، جب کثرت سے نیکیاں کر رہا بندہ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اسے کثرت سے سامان زیست عطا کرتا ہے، بہترین سامان دنیا میں جینے کا، اور پھر آخرت میں تو اس کے لیے ہے ہی ہے. یؤتی کل ذی فضل فضلہ، یعنی فضل پر فضل اسے عطا کرتا ہے. میری بہنوں، اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ کا فضل کیا ہے کہ جب اس کے احکامات کے مطابق بندہ زندگی گزارتا ہے تو اس کے فضل سے رب ایسے نواز دیتا ہے، سبحان اللہ، کہ بندے کو یعنی لوگ دیکھ کر جلنے حسد کرنے لگتے ہیں اس سے. جیسے کہ آپ نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کیسے بادشاہوں کے بادشاہ بن گئے، یہ دیکھ کر لوگوں کو کتنا حسد ہوتا تھا. حسد وہ بغض کی بنا پر وہ اپنے مطلب ہاتھ چباتے تھے، غصے سے آپ کو دیکھ کر یعنی تل ملا جاتے تھے. تو اللہ کہتا ہے کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہے اللہ نواز دے. یعنی آپ کی سکون کی زندگی دیکھ کر، آپ کی راحت کو دیکھ کر، آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر، یعنی دیکھیے میری بہنوں، جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگے رہتے ہیں اور ہم بندہ اپنے آپ کو بھول جاتا نا، تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کے حسن کے لیے، اس کے معاملات کے لیے، اس کی تمام چیزوں کے لیے. سبحان اللہ، رب کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کا کافی ہو جاتا ہے. تو میری بہنوں، اللہ کی ذات کی طرف جب ہم توجہ کرتے ہیں، اس کی طرف پلٹتے ہیں، توبو الیہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم پلٹو، اللہ کی طرف پلٹو، اس کی طرف پلٹو. جب ہم پلٹ جاتے ہیں اللہ کی طرف تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ ایسے نواز دے گا تم کو، ایسے نواز دے گا کہ ذی فضل فضلہ،
اس کو بہت سارے فضل سے اللہ نواز دے گا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین مثال ہمارے سامنے ہے. کیسی مطمئن اور کیسی زبردست زندگی آپ نے گزاری, اور اس بہترین زندگی کا صلہ دیکھیے کب تک, قیامت تک مل رہا. جو آپ کے ساتھ جیسے آپ نے عمل کیا تھا, جیسے آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جستجو کی تھی, تو ویسے صحابہ نے بھی آپ کو دیکھا دیکھی, جیسے مطلب جیسے کیا تھا اسوۃ حسنہ کسے کہتے, دیکھا دیکھی سیم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح. دیکھیے انسان میں ہوتی نا, اکثر ہماری عورتوں میں بھی ہوتی ہے دیکھا دیکھی کی کیفیت کے, مطلب ارے وہ خاتون نے ایسا کیا تو ہم بھی کریں گے. ایک انسان میں ایک چیز آتی ہے دیکھ کے کرنا, ہے نا, انسانی فطرت میں اللہ نے رکھی بات کہ دیکھ کر کرنا, ان کا دیکھا کرنا, ان کا دیکھا کرنا. اب جیسے مطلب کوئی گھر بنا رہا ہے تو دیکھ کے بناتا رہے, وہ بھی ایسے بنا ہم بھی بنائیں گے. ارے کوئی شاپنگ کر رہا ہے تو کوئی خرید رہا ہے تو بولتے کہ ارے انہوں نے بہت اچھا ڈریس خریدی تھی, میں بھی ویسی خرید. ایک دیکھا دیکھی کیفیت ہوتی نا انسان کے اندر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم رسول کو دیکھو, دیکھنا چاہتے ہو نا, تمہارے اندر ہے نا یہ کیفیت, تو اپنی کیفیت کو مبذول کرو کس طرف, کہ رسول کو دیکھو کیسے وہ عمل کرتے ہیں, تو ویسی تم عمل کرو تو پھر سبحان اللہ فضل کثیر سے نوازے جاؤ گے, فضل کثیر سے نوازے جاؤ گے. اور یہ فضل کثیر سے نوازا جانا سبحان اللہ سبحان اللہ, ہم نے تاریخ کے سنہرے پنوں میں ہم نے دیکھا ان زندگیوں کو, تاریخ کے سنہرے پنوں میں ہم نے ان زندگیوں کو دیکھا جو فضل کثیر ان کو ملا, بہترین اجر عظیم ان کو ملا. تو یہ عمل کرنے والے عمل کر کے چلے گئے, فضل کثیر کما لیے, اور اب ہماری باری, ہم پڑھ رہے ہیں تو پھر ہماری باری ہے کہ ہم اس فضل کثیر کی طرف نظر ڈالیں. ہرس بھی ہوتی نا انسان کے اندر, یہ بھی ہوتی کہ ہرس بھی رکھے اللہ نے انسان کے اندر, لیکن وہ ہرس کو کس طرف مبذول کریں, کس طرف پلٹائیں ہرس کو, ہرس کو پلٹائیں اللہ کی اطاعت میں, اللہ تعالی کے احکامات کی پابندی میں ہرس کریں. ایسے نہیں کہ مطلب دنیا میں ہرس کرے گا تو ذلیل رسوا ہوگا, کھانے پینے میں ہرس کرے گا تو بولیں گے کیسا ہی رس خور ہے, کھا کے وہ ہو رہا ہے. کوئی دولت میں ہرس کرے گا تو بولیں گے, لوگ دیکھ کر بولنا شروع کر دیں گے. انسان بھول جاتا ہے, ہرس کرتے 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 اتنا مگن ہو جاتا اس کے اندر کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کتنا ہرس سے دنیا کر رہا ہے. لوگ تھوکتے ہیں اسے یہ کہہ کر کے, دیکھو کیسا حریص ہے یہ, پریشان ہوتا وہ ہرس کرنے میں. اچھا جمع کر رہا ہے اطمینان کے لیے نا, نہیں تو اسے اطمینان ہی نہیں آتا, خالی جمع کر رہا, پریشان ہرس میں ہی پریشان. ایک کھانے کی مثال لے لیجیے, کسی کو کھانے کا کوئی حریص ہے, یعنی مطلب یہ کہ کوئی ہرس کرتا کھانے میں, تو کبھی مطمئن نہیں رہتا وہ, اور اس کا خوب کھانا اس کے لیے کیا ہوتا ہے, باعث عذاب بن جاتا ہے. اس کا خوب نہیں, اس کی ہرس نہیں مٹتی نا, اس کی ہرس نہیں مٹتی ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ مطلب کھاؤں دیکھو تو کھاؤں, اس کو یہ دیکھا تو کوئی اچھی چیز دیکھی بس کھاؤں اسے, تو اس سے اس کا معاملہ کیا ہو جاتا ہے, ہم دیکھتے ارے یہ انسان کیسا ہو گیا نا, دیکھو اس کی حالت دیکھو, یہ ہمیشہ کھاؤں, اس کی وجہ سے کتنی طبیعت اس کی بگڑ رہی, اسے احساس نہیں ہو رہا ہے, پیٹ پھول جا رہا ہے, سانس پھول رہی ہے, ارے کتنا پریشان ہو رہا ہے, یہ اس کے دوسرے آرگنز پہ افیکٹ پڑ رہا ہے. یہ دیکھ کے ہم دیکھیں میرے بہنوں, زندگی میں ایسی مثالیں ہمارے سامنے ہزاروں مرتبہ گزرتی ہیں. انسان عبرت حاصل نہیں کرتا ان چیزوں کو دیکھ کر, نصیحت حاصل نہیں کرتا ان چیزوں کو دیکھ کر, عبرت حاصل نہیں کرتا ان چیزوں کو دیکھ کر. انہیں چاہیے کہ وہ دیکھ کر عبرت حاصل کریں. ایسی مثالیں بھی ہمارے سامنے, پھر یہ مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں کہ فضل کثیر جنہوں نے کمایا, ہرس کی تو کس چیز کی ہرس کی, بس اللہ کی رضا کی طلب میں اس نے ہرس کیا, بس اس کا رب راضی ہو جائے, اس سے تڑپ رہا ہے دن رات, اس کی کوشش یہی کہ بس اللہ اس سے راضی ہو جائے. ایسے نفوس بھی ہم نے تاریخ میں دیکھے, ایسے لوگوں کو بھی ہم نے تاریخ میں دیکھا جو ہرس کرتے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ان پر اللہ اپنا فضل پہ فضل کرتا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اگر وہ لوگ پلٹے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم لوگ اعراض کرتے ہو تو اے نبی کہہ دو کہ تم مجھ کو, تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. کیا بولے کہ اگر تم لوگ اعراض کر رہے ہو, پلٹ رہے ہو اللہ کی بات سے, اس کی طرف نہیں پلٹ رہے ہو, اس سے پلٹ جا رہے ہو, اور اللہ کی باتوں کی طرف تم دھیان نہیں دیتے, منہ موڑ رہے ہو, تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. وہ بڑا دن کیا ہے میری بہنوں؟ قیامت. بڑے دن سے کیا مراد ہے؟ قیامت. یومن کبیر بولے, بڑا دن, عذاب یومن کبیر, بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے مجھے. تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے, الی اللہ مرجعکم, تم سب کو لوٹ کر کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے.
میری بہنوں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہم کو جانا. ہم کتنی بھی زندگی گزار لیں، کتنی بھی زندگی گزار لیں، کچھ بھی یعنی مطلب یہ کہ 100 سال بھی بندہ جی لیتا، 150 سال بھی جی لیتا ہے، جانا کہاں ہے؟ اللہ ہی کے پاس جانا ہے نا. یعنی ایک حد کر دے رہا ہے، یعنی زندگی گزارتے گزارتے ایک حد ہو جا رہی اس کی کہ 100 سے اوپر اس کو مطلب پرانے دانت جھڑ گئے، نئے دانت بھی آنا شروع ہو گئے. کوئی بولتے نا کہ اتنا بوڑھا ہو گیا، اتنا بوڑھا ہو گیا، لیکن جانا کہاں ہے؟ اس حدر زندگی گزار کر بھی اسے جانا ہے اس کے رب کے پاس. رب کے پاس ہی جانا. الی اللہ مرجعکم، تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے. اور پھر وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے، ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے. یاد رکھو اس بات کو، الا انہم یثنون صدورہم، یاد رکھو وہ تو ایسا ہے جو یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، اپنے سینوں کو دوہرا کیے دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اس اللہ سے چھپا سکے. کیا کرتے؟ یاد رکھو وہ لوگ تو کیا کرتے، مر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کیے دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اس اللہ سے چھپا سکے. نعوذ باللہ. یعنی اس کی شان نزول میں یہ مفسرین میں اختلاف ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جو غلبہ حیا کی وجہ سے قضائے حاجت اور بیوی سے ہم بستری کے وقت برہنہ ہونا پسند نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس لیے ایسے موقعوں پر وہ شرم گاہ کو چھپانے کے لیے اپنے سینوں کو دوہرا کر لیتے تھے. مطلب مختلف روایات اس میں آئی ہیں، مختلف روایات اس میں آئی ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ رات کو اندھیرے میں جب وہ بستروں میں اپنے آپ کو کپڑوں میں ڈھانپ لیتے ہیں تو اس وقت بھی وہ ان کو دیکھتا ہے، تو ان کی چھپی علانیہ سب باتوں کو جانتا ہے. مطلب یہ کہ شرم و حیا کا جذبہ اپنی جگہ پر بہت اچھا ہے، لیکن اس میں اتنا غلو اور اتنا افراط و تفرید بھی نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے مطلب اس کی زندگی دوبھر ہو جائے. اور مختلف اس کے تفاسیر کیے گئے، جنہوں کچھ نے کہا کہ نہیں یہ مطلب اس کے بعد کی آیت سے بات ثابت ہو رہی ہے کہ سن رکھو جس وقت وہ اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں تب بھی وہ ان کی چھپی اور کھلی باتوں کو جانتا ہے. بالیقین وہ دلوں کے اندر کی باتیں بھی جانتا ہے. یہ تفسیر کیوں کی گئی؟ یہ تفسیر کیوں کی گئی کہ اس طریقے کا صحابہ کرام کا عمل تھا کہ وہ لوگ بہت خوف کھاتے تھے کہ ارے ہم مطلب قضائے حاجت بھی کر رہے ہیں تو مطلب اتنا خوف رہتا تھا کہ ارے مطلب ہم علانیہ کھول دے رہے ہیں اپنے ستر کو، یعنی اللہ بھی دیکھ رہا ہے، فرشتے بھی دیکھ رہے ہوں گے. پھر بیوی کے ساتھ ہوتے بھی پریشان ہوتے تھے کہ مطلب ہم کھول دیں گے تو پھر کیسے مطلب اللہ دیکھ رہا ہے ہمیں. تو دیکھیے کتنا غلبہ تھا ان کے اوپر، کتنا غلبہ تھا. جیسے میں نے بھی کہا نا کہ کثرت سے وہ لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے. تو جب ان جگہوں پر انہیں خوف آتا تو اللہ نے ان کے لیے تسلی دی، کہا کہ ان سے کہو سن رکھو جس وقت وہ اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں نا تو تب بھی وہ ان کی چھپی اور کھلی باتوں کو جانتا ہے. بالیقین وہ دلوں کے اندر کی باتیں بھی جانتا ہے. یعنی ابھی پریشان مت ہو اس چیز کو دیکھ کر کہ ارے اللہ دیکھ رہا ہے، نہیں، بلکہ تم کو جو مزے کرنا ہے تم کرو، تم کو جو قضائے حاجت پوری کرنی ہے تو کرو. خوف کی کیا بات ہے اس میں کہ تمہارا رب تو ہے، تو اسی نے تمہیں اجازت دی ہے، تو پھر اس کی اجازتوں سے بھی فائدہ اٹھاؤ. تو بہرحال یہ کہ دیکھیے ان کو تو یہ نوبت آتی تھی کہ یہ باتیں بولنی پڑتی تھی صحابہ کرام کو. ہمارے ہاں تو سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی غفلتیں ہیں تو دور دور تک ہیں. کبھی غفلت، کبھی کیفیت طاری ہو رہی تو ایسی طاری ہو رہی کہ ہٹ رہی نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھو اس قدر نہیں کہ مطلب جس قدر چیزوں سے مزہ اٹھانے کے لیے کہا گیا تو وہاں پر بھی تم خوف کھاؤ، ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کے لیمٹس رکھے ہیں. دیکھیے انسان کو اللہ نے اجازت دی ہے خوشی منانے کی، لیکن اتنی خوشی نہیں کہ بندہ آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ چلے جائے. یا پھر غم منانے کی اللہ نے اجازت دی تو اتنا بھی غم نہیں منائے کہ وہ یعنی حدود کو پار کر دے. شرم و حیا میں ٹھیک ہے، شرم حیا جائز ہے، لیکن اتنا بھی شرم و حیا نہ کر لے کہ حدود کو ہی پار کر جا رہا. بے شرمی ہو رہی ہے تو پھر نعوذ باللہ وہ تو جائز ہی نہیں ہے. شرم و حیا ٹھیک ہے، اجازت ہے شرم و حیا کی، لیکن شرم و حیا کرنے کا حکم ہے، لیکن اتنی زیادہ بھی شرم نہیں کہ جائز چیزیں بھی پورا نہ کر سکے. تو مختلف چیزوں سے مطلب اللہ نے انسان کو سمجھایا اور کیسے اس کو زندگی دی کہ اس کے نیچر کے مطابق، اور بھی اس کو صحیح اور غلط کی پہچان بتا دی، اور اس میں غلو کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. غلو مطلب آگے بڑھنا اس میں. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ یہ بتلاتا ہے کہ میں تمہارے سینوں کے راز کو تک جانتا ہوں.
جہاں تک جاننے کا معاملہ ہے تو میں تمہارے سینوں کے راز تک جانتا ہوں. اور وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ. سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، کیڑے ہوں، پرندے ہوں، مکوڑے ہوں، کچھ بھی ہوں، جتنے جاندار ہیں زمین پر چلنے پھرنے والے، سب کی روزیاں اللہ کے ذمے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. کیا بڑا رب ہے ہمارا، کتنا بڑا رب ہے ہمارا وہ اللہ جو کہتا ہے وما من دابۃ فی الارض، کوئی بھی ایسے زمین پر چلنے والا نہیں ہے کہ الا علی اللہ رزقھا، کہ اللہ کا روزیاں اس کے ذمے نہ ہو. یعنی ہر 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 نفس کی، ہر جاندار کی روزی کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ. زمین پر چلنے پھرنے والی، رینگنے والی، اڑنے والی، مسلنے والی، گھسیٹ کر چلنے والی، پیروں پر چلنے والی، ہاتھوں، یعنی جو بھی چلتی ہے مخلوق، ہر مخلوق، انسان ہو یا جن ہو، پرندہ چرندہ، چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی مخلوق ہو، بحری ہو یا بری ہو، ہر قسم کی مخلوق، ہر نوع کی، ہر قسم کی، ہر جنس کی جو ضروریات پوری کرتا ہے، خوراک جس کو پہنچاتا ہے، وہ رب ہے ہمارا. رزاق ہے وہ، ایسا بڑا رزاق ہے کہ زمین پر چلنے والی کوئی ایسی مخلوق، حتیٰ کہ پہاڑ کے اندر پتھروں کے اندر بھی جو سبحان اللہ کیڑے ہوتے ہیں، اس کا رزق پہنچانا بھی اللہ کے ذمہ ہے. اللہ انہیں بھی رزق پہنچاتا ہے. سمندر کی تاریکیوں میں، اندر تہوں میں بھی، وہاں پر بھی زندہ ہوتی ہے مخلوق اللہ کی، اور اس کو کون رزق پہنچاتا ہے؟ اللہ پہنچاتا ہے. اس کو بھی رزق کون پہنچا رہا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہنچا رہا. تو میری بہن، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو بھی مخلوق ہے اللہ کی، اس کا رزق ہمارے ذمہ ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہی اس کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے، اور ان کے سونپے جانے کی جگہ بھی. اللہ اکبر. یعنی چل پھر کر وہ کس جگہ اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں وہ بھی اللہ کو پتا ہے، اور پھر کہاں اپنا استقرار ان کا کہاں ہوتا ہے، کہاں ان کی جگہ ہوتی ہے، سونپے جانے والی جگہ کہاں ہے. یعنی کب تک زندہ رہیں گے، کب مریں گے، کون سے انڈے میں سے کون سا بچہ نکلتا ہے، کس کو سالم نکلنا ہے، کس کو عیبدار نکلنا ہے، کس کو کہاں تک پہنچنا ہے، اس کی زندگی کتنی ہونے والی ہے، زندگی ملے گی بھی نہیں ملے گی، یہ تمام خبر کس کو ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. سب کچھ واضح کتاب میں ہے. کل فی کتاب مبین، ہر چیز واضح کتاب میں اللہ نے لکھ دی. سبحان اللہ. ہمارا رب وہ ہے میری بہن جو ہر چیز کو جانتا، ہر چیز کو. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ. وہ ہے اللہ جس نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس وقت اس کا عرش کہاں پر تھا؟ پانی پر تھا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. اس وقت اس کا عرش کہاں پر تھا؟ رب کا عرش ہمارے پانی پر تھا. اب وہ کون سا پانی ہے، کون سا سمندر ہے، کس جگہ پر تھا، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ آسمانوں میں، جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا نا، زمین و آسمان کو پیدا کیا، آپ کو پتا ہے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے وہ تمام ایک ہی چیز تھے. زمین اور آسمان پورا ملا ہوا تھا. پتا ہے آپ کو، یہ ایک سائنسی تحقیق ہے کہ زمین اور آسمان پورے ملے ہوئے تھے، زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، اور ایک دھماکہ ہوا کہ اللہ نے کیا کیا، زمین و آسمان کو الگ الگ کر دیا. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وہی اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. فی 6 ایام، 6 دنوں میں. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. اس وقت اس کا پانی کہاں تھا؟ اس کا عرش کہاں تھا؟ نعوذ باللہ، کہاں پہ تھا اس کا عرش؟ پانی پر تھا. اور اس کے بعد اب کہاں پر ہے میری بہنوں اللہ کا عرش؟ اب کہاں پر ہے؟ 7 آسمان کے اوپر ہے. اللہ کہتا ہے اس وقت اس کا عرش کہاں تھا؟ پانی پر تھا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے. یہ بات صحیح حدیث میں بھی بیان کی گئی، چونکہ حدیث میں بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل مخلوقات کی تقدیر لکھ دی تھی. اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا. صحیح مسلم کی بھی حدیث ہے یہ. اب اس کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ زمین و آسمان کو الگ کیا، انسان کو بنایا. کیوں بنایا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ بات ہم نے سورۃ الملک میں بھی پڑھی تھی. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہی ہے جس نے
زمین و آسمان وہی ہے جس نے تمہاری موت اور تمہاری زندگی دی، تم کو زندگی دی، تم کو موت دی، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. سیم بات آئی ہے سورۃ الملک میں، جو بات آئی ہے کہ اللہ نے سورۃ الملک میں کہا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، پھر دوبارہ یہاں پہ دوبارہ کہتا ہے وہی بات کہ تمہاری زندگی کا مقصد، آسمان و زمین کا بنانے کا مقصد، انسان کی موت اور حیات بنانے کا مقصد، زمین و آسمان بنانے کا مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ ہمیں آزمائے کہ ہم میں کون ہے جو اچھا عمل کرتا ہے. دیکھیے بارہا یہ بات آ رہی ہے تو اس کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے کہ ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آزمائش اللہ کی. لیبلوکم ایکم احسن عملا، کئی کی آزمائش کہ کون بہترین عمل کرتا ہے. عمل تو سبھی کرتے ہیں، عمل میں آپ سب کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ میں جو عمل کروں وہ بہترین عمل کروں، اللہ کے پاس وہ مقبول ہو جائے. بہترین عمل، کیونکہ اللہ کو یہی مطلوب ہے. اللہ کہتا ہے وَلِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین احسن عمل کرتا ہے. وَلَئِن قُلْتَ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ اگر آپ ان سے کہیں وَإِلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اے نبی اگر تم ان سے، اگر آپ ان سے کہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو مبعوثون من بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر لوگ ہیں نا وہ ضرور کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ان ھذا الا سحر مبین. اب کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا، جادو ہے. کچھ بھی انہیں سمجھ میں نہیں آتا تو کہہ دیتے ہیں یہ جادو ہے، کہہ دیتے ہیں نہیں یہ جادو ہے، نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ جادو ہے. بولے مرنے کے بعد ہم نہیں اٹھائے جائیں گے، یہیں مر جائیں گے، یہیں گڑ جائیں گے، یہاں پہ مٹی میں ملا دیے جائیں گے، آگے کوئی زندگی ہونے والی نہیں. نعوذ باللہ. جو کافر ہیں وہ اس طرح سے کہتے ہیں. زندگی بعد الموت کا انہیں یقین نہیں. کس کو؟ جو کافر ہیں. اور کیا کہتے ہیں کہ فوراً جواب دیتے تھے یہ جادوگر ہے. الا سحر مبین، یہ کھلا جادو ہے اس کا اور کچھ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اگر ہم ان سے عذاب کو گنی چنی مدت کے لیے پیچھے ڈال دیں تو وہ ضرور پکار اٹھیں گے. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمْ عَذَابًا إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، یہ قوم پہ سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کچھ اگر ہم ان سے عذاب کو گنی چگنی مدت کے لیے پیچھے ڈال دیں تو وہ ضرور پکار اٹھیں گے کہ عذاب کو کون سی چیز روکے ہوئے ہے. کیا بولیں گے؟ عذاب کو کون سی چیز روکے ہوئے؟ سنو، جس دن وہ ان کے پاس آئے گا پھر ان سے ٹلنے والا نہیں ہے. میری بہنوں، جب یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی ان کو کرنے کے لیے کہا جاتا تو یہ ایسے بے چین ہو جاتے تھے، بولتے تھے کہ ارے ہم نہیں کرتے ہیں تو کون سا جی عذاب آنے والا ہے ہم پر، کہاں چھپا بیٹھا ہے عذاب، کہاں رکا ہوا ہے عذاب. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ارے کمبخت، جب عذاب آئے گا نا تو پھر لمحہ بھر کے لیے وہ ٹلنے والا نہیں ہے. لمحہ بھر کے لیے وہ ٹلنے والا نہیں ہے. آج جس چیز کی تم ہنسی مذاق اڑا رہے ہو نا وہ اس دن اسے گھیر لے گا. وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پھر وہ جس چیز کی ہنسی اڑا رہے نا وہ انہیں گھیر لے گی. اللہ یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم، یہ جو آئے گا نا، سنو جس دن وہ اس کے پاس آئے گا تو پھر اسے ٹلنے والا نہیں ہوگا. لیس مصروفا یعنی وہ پھیرنے والا نہیں ہوگا، پلٹے گا نہیں تمہارے پاس سے، آ کر ایسے چمٹ جائے گا وہ عذاب کہ پھر جس چیز کی تم مذاق اڑا رہے تھے، ہنسی مذاق اڑا رہے تھے نا، وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، انہیں گھیرے میں لے لے گی وہ چیز. اللہ اکبر. جلدی کرتے تھے عذاب پر، جلدی کرتے، بولتے تھے کہ ہاں عذاب آئے گا. اللہ کا کب آئے گا؟ اللہ کے بتاؤ جی عذاب آئے گا. تو یہ قرآن میں کئی مرتبہ آیا ہے، کئی مرتبہ آیا کہ وہ قوم جو بھی عذاب کی یعنی دھمکی جب دی گئی ان کو، تو وہ قوم جو عذاب سے نہیں ڈرے اللہ کے اور کہتے تھے کہ کہاں سے آئے گا جی، کہاں سے آئے گا، لا کے بتاؤ عذاب. تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ارے جس عذاب سے تم بے خوف ہو کے دھڑلے سے گناہ کر رہے ہو نا، جب وہ عذاب آئے گا تو پھر وہ ایک منٹ کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی تم سے ہٹے گا نہیں، اچانک تم پر آ پڑے گا. اور جس چیز کا تم مذاق اڑا رہے تھے، جو چیز کو مذاق میں ڈال رہے تھے نا، پھر اس کے گھیرے میں تم آ جاؤ گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
میری بہنوں، آج بھی جو ہماری غفلت کی زندگیاں ہیں، آج بھی جو ہماری غفلت کی زندگی کو مذاق بنا لیا ہم نے. ان کافروں نے تو مذاق اڑایا تھا شریعت کا، آج ہم نے شریعت کو مذاق بنا لیا. آج ہم نے اپنی زندگیوں کو مذاق بنا لیا ہے. آج ہم نے اپنی زندگیوں کو مذاق بنا لیا. ہم اس چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے جو رب کو مطلوب ہے. کثرت سے وہ عمل نہیں کرتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے. اپنی زندگی کا مقصد نہیں بناتے ہم. اپنی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اعلاء کلمۃ اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے. آج ہم نے وہ زندگیوں کے اپنے مقاصد کو فوت کر دیا تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ آج ذلت و رسوائی ہمارے مقدر میں آ گئی ہے. آج ہم سے ہمارے قانون چھینے جا رہے ہیں. آج ہم سے ہمارے قانون چھینے جا رہے ہیں. مسلم پرسنل لا بورڈ ہمارا تھا الگ سے، آج اس کے اوپر حملہ ہو رہا ہے. اس کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی، ہمارے پاس سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی. کیوں؟ کیونکہ ہم خود لاپرواہ ہو گئے نا ہماری شریعت سے. ہمیں خود نہیں پتا ہماری شریعت کیا، ہمارے خود نہیں پتا ہمارا قانون کیا ہے. آج بڑے جوش سے بھی جو اٹھ رہا ہے نا مسلم پرسنل لا بورڈ کا تحفظ کرنا چاہیے، اس سے ہی پوچھئے پہلے. خود اس نے تحفظ کیا، خود اسے معلوم ہے قانون الہی کیا ہے. نہ ہم نے خود قانون الہی پڑھا، نہ ہم نے اپنی اولاد کو قانون الہی بتایا، تو پھر کس منہ سے آپ اٹھے قانون الہی کو تحفظ کے لیے؟ قانون الہی کے تحفظ کا سب میں زبردست ذریعہ یہ ہے کہ آپ خود اس کو پڑھیں اور تڑپیں اس کے لیے کہ اللہ یہ قانون تمام زمین پر نافذ ہو جائے. آپ خود تڑسیں اس چیز کے لیے کہ اللہ یہ قانون میں اپنے اوپر لاگو کر سکوں، اپنے بچوں پر لاگو کر سکوں تیرے قانون الہی کو، اور میں ایک ایک نفس کو سناؤں. تڑپیں سب کو سنانے کے لیے، کیونکہ رب نے ہم کو دیا ہے کلام پاک. تو پھر ہماری جاگیر نہیں کہ ہم لے بیٹھیں، ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں تک یہ نسخہ حیات دیں. آج مرض الموت میں مبتلا ہے لوگ مرض الموت میں مبتلا ہے، ان کو آب حیات دیں. یہ آب حیات ہے، یہ کلام کوئی معمولی چیز نہیں، آب حیات ہے. اس کو لوگوں کو دیں، بتلائیں. یہ قانون جو ہے اس پر چل کر انسان امن و سکون کی زندگی گزار سکتا ہے، ساری دنیا میں امن و امان آ سکتا ہے. جس خطے پر بھی یہ نازل ہوتا ہے، یعنی اس کے قانون کا نفاذ ہوتا ہے، جس خطے پر بھی، جس جگہ پر بھی یہ قانون الہی کا نفاذ ہوتا ہے، اللہ کے قانون جس زمین پر بھی چلتے ہیں، سبحان اللہ، وہ زمین امن و امان کا گہوارہ ہو جاتی ہے. یہ سبق دیں ہم لوگوں کو، اپنے بچوں کو دیں، پہلے تو خود کو دیں. خود کو نہیں پتا قانون الہی کیا ہے. قانون الہی ہم سمجھیں، قرآن پڑھیں، سمجھیں، اللہ کے قوانین کو ہم سمجھیں اور بھروسہ رکھیں، اس چیز پر توکل کریں کہ اللہ کا قانون ہی نجات کا باعث ہے، امن کا باعث ہے. قانون کیوں بنائے جاتے ہیں؟ کیوں بنائے جاتے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو قانون کیوں بنائے جاتے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو، ہم کو، سب کو قانون کیوں بنائے جاتے ہیں؟ قانون بنائے جاتے ہیں امن و امان سے، سکون سے زندگی گزارنے کے لیے. آج کہاں ہے امن و امان؟ کہاں ہے سکون؟ اس لیے نہیں ہے کہ کیونکہ قانون الہی نہیں ہے. قانون بنائے جاتے ہیں امن و امان کے لیے نا. جیسے قوانین کیوں بنائے، لاس کیوں بنائے جاتے؟ لا کیوں رہتا، قانون کیوں رہتا؟ امن کے لیے نا. یہ لا فلاں لا، اس کا لا، اس کا کیوں ہوتا ہے؟ یہ لا، یہ قانون، یہ احکامات کیوں جاری ہوتے ہیں؟ کیونکہ امن و امان قائم کرنے کے لیے نا. کہاں ہے جی امن و امان؟ قانون تو ہر طرف لاگو ہے، یہاں قانون ہے، وہاں قانون ہے، امن و امان کہاں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ ریزن فائنڈ آؤٹ کریں، خود سے پوچھیں. ریزن آپ کو ملے گا قرآن میں. اللہ کہتا ہے اس کی طرف آؤ، یہ قانون کو مانو. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے بصیرت کی نگاہ رکھنے والو، اس قرآن پر اعتبار کرو، اس قرآن کے احکامات کو دیکھو. بصیرت کی نگاہ، عقل ہے تمہارے پاس، یعنی بصیرت کی نگاہ رکھنے والے، مطلب یہ کہ جس کے پاس عقل ہے وہ اس قانون الہی کی طرف آتے ہیں. اب اللہ نے ہم کو مومن بنایا، عقل مند بنایا، تو ہمارا کام ہے کہ ہم ان قانون الہی کو دیکھیں اور یہ اس سے منہ نہیں موڑے، اعراض نہیں کریں. آج بندہ بڑا سکون سے بیٹھا ہے، آنے دو جی عذاب، آ گیا، مسلط ہو گیا. غیر قانون جتنا آپ پر مسلط ہوگا اتنے ہی عذاب میں آپ مبتلا ہوں گے. سمجھ نہیں آ رہا، یہ عذاب ایسا آ رہا ہے نا، عذاب ایسے آ رہا ہے، سمجھ بھی نہیں آ رہا انسان کو کہ عذاب ہے اس کے لیے. لوگوں کو جھنجھوڑ کے بولنا پڑا، اٹھو جی تمہارا قانون تم سے چھینا جا رہا ہے. یہ نوبت آ گئی ہے، اتنا سوئے پڑے ہیں. ایک وہ قوم گزری جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے عذاب کو
لائٹ لے لیا تھا اللہ کے عذاب کو، اور اپنے کہتے تھے کہ ہاں کہاں جی آئے، کہاں آئے گا، کہاں آئے گا، یہاں آ بھی گیا تو پتہ نہیں چل رہا، اور بدتر ہو گئی قوم یہ کہ آ بھی گیا عذاب تو بھی ان کو ہوش نہیں ہے، اتنے بے ہوشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہم احفظنا، اللہ محفوظ رکھے ایسی لاپرواہی سے، اللہ محفوظ رکھے ایسے بے پرواہ زندگی سے، اللہ محفوظ رکھے ان تمام اللہ کے عذابات سے جو اللہ ذکر کرتا ہے اللہ کے عذاب کا، اور اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ عذاب آ جاتا ہے تو پھر ٹل نہیں سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بچیں اور اپنے معاشرے کو بچائیں، تاکہ ہلاکت و بربادی سے ہم تمام بچ سکیں، اللہ کے عذاب سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی وعیدوں سے ڈرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی وعیدوں کو سن کر اپنی زندگیوں کو اصلاح کرنے والیاں ہمیں بنائے۔ اللہم آمین یا ربی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔